حدیث کے عالم ہیں۔ امام اوزاعی نے کہا اس کفن چور سے پوچھو کہ یہ جب قبریں کھودتا تھا کفن چوری کرنے کے لیے تو مسلمان کی قبروں کا کیا حال ہوتا تھا؟ ان کے چہرے قبلے کی طرف ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ واقعے سے کہتا ہے کئیوں کے چہرے میں نے قبلے سے پھرے ہوئے دیکھے ہیں۔ امام اوزاعی کھڑے ہو جاتے ہیں اور 3 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں سن لو وہ جس کا چہرہ قبلے سے پھرا اس نے دیکھا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ زمین ہلتی ہے 40,000 بندہ فوت ہو جاتا ہے، سوتے ہوئے اس کے اوپر ملبہ گرا ہے نہیں توبہ کر سکا، گاڑی لگتی ہے اچانک حادثہ 2 سانسیں آتی ہیں کیا بیٹھا کھانے کے لیے ٹوٹ درد سی ہو رہی ہے، تھوڑے دیر بعد ٹوٹ کی آواز آتی ہے بڑا خطرناک اٹیک ہوا تھی ختم ہو گیا ہے، رک کے دن میں توبہ کیا کرو، رک جایا کرو دن میں تھوڑا سا اور رک کے توبہ کیا کرو، پھر آگے سفر پھر رک جایا کرو، پھر کسی نیک بندے کے پاس جاؤ تو توبہ کیا کرو، مسجد جانے کی سعادت ملے 2 رکعت پڑھ کے توبہ کیا کرو، اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کے توبہ کیا کرو۔ There are 3 steps of توبہ، توبہ consists of 3 steps۔ جب بھی آپ توبہ کریں یہ 3 steps پر ہوتی ہے۔ First one is acknowledge، مانے آپ نے یہ گناہ کیا تھا، repent، اب شرمندہ ہو کہ آپ نے یہ گناہ کیا تھا، and then make an intention، acknowledge، repent and intention، اب نیت کریں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے۔ داتا صاحب دیکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ وہ بندہ 70 بار اس نے گناہ کیا، 70 بار توبہ کی، 70 بار گناہ کیا، 70 بار توبہ کی۔ بہت بڑا کاؤنٹ ہے یہ، بہت بڑی ہنسا ہے۔ 70 بار گناہ کرتا تھا توبہ کرتا تھا، گناہ کرتا تھا توبہ کرتا تھا، اور جب 70ویں بار گناہ ہوا ڈر گیا، ڈر گیا، سائڈ پہ بیٹھ گیا جا کے، اوپر چادر اوڑھ لی، کام پڑا ہے کس منہ سے رب کی بار کرنے جاتا، کس منہ سے توبہ کرتا۔ 70 بار عہد کیا اور عہد توڑا میں نے، ڈر گیا ہے، کام رہا ہے۔ آواز آئی اے بندے اگر آج تو ہماری طرف نہیں آ رہا تو تیرا دامن تنگ ہے۔ تو 70 بار آیا، ہم نے 70 بار تجھے چھپایا، عزت و جلال کی قسم تو آج بھی آتا تجھے معاف کر دیتے۔ شان دیکھو 10 سال سے گناہ کر رہا بندہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا 10 سال وہ توبہ کرتا تھا قبول ہوتی نا، لیکن یہاں 10 سال گناہ کرتا ہے، ایک آنسو دل کے ساتھ بہا دے رب تعالیٰ معاف کر دیتا۔ اس کی شان کریمی دیکھو، ایک بندہ اتنا گندا تھا کہ اس کو لوگوں نے نا اٹھا کے باہر پھینک دیا جنگل میں، اتنا گندا آدمی، بستی والوں نے نکال باہر پھینکا، جنگل میں چلا گیا، جب تنہا ہوا ایک دم پریشان ہو گیا اور کہنے لگا اے اللہ یہاں پر میری ماں نہیں ہے، یا میرا بچہ نہیں ہے، یا میری بیوی نہیں ہے، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اللہ نے ایک فرشتہ اس کی ماں کی صورت کا بنا کے بھیج دیا، کچھ فرشتے اس کے بچوں کی صورت میں بھیج دیے، ایک فرشتہ اس کی بیوی کی صورت میں بھیج دیا۔ اسے جب دیکھا اپنی فیملی کو خوش ہو گیا، خوش ہو گیا، اور میری فیملی آ گئی۔ اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ رب تعالیٰ نے اس دور کے نبی کو وحی کی، ہمارا ایک دوست اس جنگل کے اندر فوت ہو گیا، جاؤ نماز جنازہ پڑھاؤ اس کی طرف پلٹ کے تو دیکھو، پلٹ کے تو دیکھو، منہ موڑو دیکھو اس کی طرف، بھاگی جا رہے ہو، بھاگی جا رہے ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے، کیا مقصد ہے آگے تمہارے، بھاگی جا رہے ہو، بس بھاگتے جا رہے ہو، اور تمہارے ارد گرد سے چیخیں آ رہی ہیں، سنتے کیوں نہیں ہو؟ ٹھہرو نا تھوڑی دیر، بڑی فاسٹ لائف کر لی ہے، فاسٹ انٹرنیٹ، فاسٹ فوڈ، فاسٹ ایوری تھنگ، بائی ٹیک اے سیکنڈ، رک جاؤ، تمہارا ابو بیمار ہے، بلا رہا ہے تمہیں، تم نہیں رک رہے، تمہاری امی گر گئی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہارا بچہ مانگ رہا ہے تمہیں، تم سے مانگ رہا ہے تمہارا بچہ، آؤ ابو مجھے کچھ سکھاؤ، تم نہیں بیٹھ رہے اس کے پاس، پتہ نہیں کس ریس میں ڈل گئے۔ ایک بندے کی بڑی گاڑی کے اوپر ڈینٹ پڑا ہوا تھا، کوئی اسے پوچھتا کیا بات ہے حضرت ڈینٹ کیوں پڑا ہوا آپ کی گاڑی میں؟ وہ کہتا تھا اتنی تیز نہ بھاگو کہ تمہیں دل کی آوازیں نہ آئیں۔ کہتے اسے پوچھتے پوچھتے بات کچھ اور کرتا ہی۔ ایک دن اس کے بڑے پکے دوست نے اس کو بٹھایا اور کہا یار صحیح سی بتا کیا وجہ، اتنی مہنگی گاڑی ہے، پیسہ بھی ہے، جا جا کے ڈینٹ ٹھیک کروا رہے۔
کہتا ہے بس اتنی تیز نہ بھاگو کہ تمہیں واضح نہ ہے. کہا یار صحیح بتا کیا ہو جائے. کہا ایک دفعہ میں سندھ میں جا رہا تھا, میری گاڑی جا رہی تھی, نیچے سے پتھر آیا میری گاڑی پہ لگا, گاڑی پہ ڈنٹ پڑ گیا. میں اترا, دیکھا ایک چھوٹا بچہ اوپر چڑھ کے آ رہا ہے. میں نے کہا اوے تیری ایسی تیسی, یہ تجھے پتا کتنی مہنگی گاڑی, تو نے اس جگہ کے اوپر ڈنٹ ڈال دیا, تیرا باپ ٹھیک کرائے گا, کیا ہوگا؟ بولتا جا رہا تھا, بولتا جا رہا تھا. بچہ رو رہا کیسے, وہ میرے ابو آپ میرے ساتھ چلے. وہ پیچھے چل پڑا, اس کے پیچھے چل پڑا. پیچھے جا کے آگے گیا تو دیکھا کہ ایک بھاری بھرکم آدمی ویل چیئر سے گرا ہوا تھا اور زخمی سا ہوا تھا. اس کو پتا چل گیا کہ اس کا باپ ہے اور ویل چیئر سے گر گیا, اس کو اٹھا نہیں رہا, باپ مر جائے گا. اس نے پہلے روکا, لوگوں کو نہیں روکا تو اس نے پتھر مار دیا. اس کی ایک دم سے جاگ سی آئی, اس نے بابے کو اٹھایا, جیب میں جتنے پیسے تھے اس کو دیے, جا کے پھر کسی این جی او کے ساتھ مل کے اس گاؤں کے اندر اس نے اسکول کھولا اور بڑے ترقیاتی کام کیے. کہتا میں نے ڈنٹ ٹھیک نہیں کرایا تاکہ مجھے احساس رہے کہ تمہارے ارد گرد سے آوازیں آتی ہیں, تم نہیں سنتے, تم بھاگتے رہتے ہو. چیخیں آتی ہیں, تم نہیں سنتے, تم بھاگتے رہتے ہو. پھر تمہیں پتھر مار کے روکنا پڑتا ہے, اور جب وہ پتھر پڑتا ہے نا, پھر رکنا بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. پہلے رک جاؤ, بار بار رکو, دیکھو what is the demand. Remember one thing in your life, اسلام is complete. اسلام ایک مکمل دین ہے, کوئی فلاw نہیں ہے اس کے اندر. دنیا میں آج 8.5 ارب لوگ جب سونے کے لیے جاتے ہیں, سپر پاور کے صدر سے لے کے اینٹیں اٹھانے والے مزدور تک, سب کے ذہنوں میں رات کو سوتے ہوئے سوالات ہوتے ہیں, ابھر رہا ہوتا ہے ذہن, سارے دن کی باتیں الجھنے گنجل, ایک دم دماغ سوچ رہا ہے کیا کرنا ہے, اس سوال کا کیا جواب ہوگا. یہ 8.5 ارب لوگوں کے ذہنوں میں جو بھی سوال آ رہا ہے نا, ہم یقین سے کہتے ہیں اسلام کے پاس سب سوالوں کا جواب ہے. اسلام is complete. It's your responsibility to come and listen. آئے ہم سے پوچھے رہنمائی نے کس طرح اسلام آپ کو کیا سکھاتا ہے. میں یوٹی میں بیان کر رہا تھا, ایک لڑکا کھڑا ہوا, کہتا ہے سر I am an engineer. I just want to ask how Islam guides an engineer. میں انجینئر ہوں, انجینئرنگ کرتا ہوں. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اسلام انجینئرنگ کے بارے میں کیا گائیڈنس دیتا ہے. میں انجینئر ہوں نا, اور مسلمان انجینئر ہوں, پہلے مجھے بتائیں میرا اسلام مجھے کیا گائیڈ کرتا ہے. میں نے کہا میں ایک دم سے آپ کو پورا شیڈول تو نہیں دوں گا پورا, لیکن میں ایک بات, میں نے رات کو ایک حدیث پڑھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں آپ کو پروجیکٹ دیتا ہوں, اور یہ پروجیکٹ آج کے اجتماع میں ہر اسلامی بھائی کو, ہر بندہ دینا پڑا ہے. میں نے اس کو پروجیکٹ دیا کہ نبی پاک نے آپ کو یہ فرمایا. دیکھیں اگر کوئی بڑا سیاستدان آپ کو کوئی بات کرے, یا کوئی بڑا اداکار یا بڑا کرکٹر کوئی آپ کے بات کرے, کیسے لڑنا شروع ہو جائیں گے آپ, اس نے یہ بات کہی ہے, اس نے یہ بات کہی ہے, بڑی بات ہے, اس نے مجھے یہ بات کہی ہے. لکھ لیں گے, سیلفی لے کے وائرل کریں گے, سب کچھ کریں گے. اور سوچیں امام الانبیاء آپ کے آقا نے اگر آپ کو کوئی بات کہی ہو, ہل جائے کرو, ایک دفعہ رک جائے کرو کہ مجھے میرے نبی کا فرمان سنانے لگا, اور وہ فرمان جو میرے لیے ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عمل نہیں ہو سکتا, یہ میرے سرکار کی ذات ہے. میں آپ کو سننے لگا. میں نے اس انجینئر کو یہ پروجیکٹ دیا, میں نے کہا ایک لائن کا فرمان ہے انجینئر صاحب, کل رات کو آپ نے کارکردگی دینی ہے, کتنا عمل کیا اس کے اوپر. This is one line, very easy to listen but hard to implement. سننا بہت آسان, لیکن زندگی میں لا کے دکھاؤ مجھے. نبی پاک نے فرمایا, he said صلی اللہ علیہ وسلم, he said that leave everything which is not of your concern. وہ چیز جسے تمہارا تعلق نہیں اس میں چھوڑ دو. بیکار اور لا یعنی کی باتوں میں نہ پڑو. تمہیں نہیں کہا کہ اس گھر میں جھانکنے کے لیے کیوں جھانک رہے ہو, وہ عورتوں کی باتیں ہیں, نہیں بیٹھنا وہاں پہ, تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. سر آپ کی شادی کیوں نہیں ہو رہی, تمہیں اس سے کیا اس کی شادی نہیں ہو رہی. سر آپ کے پاس اتنے پیسے یہ کہاں سے آئے, تمہیں اس سے کیا کہاں سے آئے ہیں. اب میں تجھے بتاؤں اس کے بارے میں, کیوں سن رہے ہو, کیوں کام ادھر کرتے ہو. ہمسائے کی ٹو میں ہو, باس کی ٹو میں ہو, اس کی عورت کہاں جاتی ہے, اس کی بیٹی کہاں جاتی ہے, تمہیں اس سے کیا. لاؤ اس بات پہ کل رات تک عمل کر کے دکھاؤ مجھے. which is not of your concern. میں نے کہا انجینئر صاحب جائیں,
کل رات تک صرف اس ایک بات پہ عمل کر کے دکھائیں. جب آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، آپ کی ٹیبل پہ آپ ایک بندہ تیسرے کے بارے میں ریت پہ چوڑیوں کا انبار لگا دیتا. ایک سیاح آدمی تھا، اس کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہتا میں تیرے دوست کے بارے میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں. کہا جا، تیری بات 3 دروازوں سے گزرے گی، پھر میرے تک پہنچے گی. کہا کیا؟ کہا پہلا دروازہ یہ بتا، کیا جو بات مجھ سے کرنے لگا ہے بات سچی ہے؟ یہ تو نہیں پتا، سنی سنائی ہے. اچھا، دوست کے بارے میں سنی سنائی بات کرے گا. دوسرا دروازہ یہ بتا کہ وہ بات اچھی ہے؟ نہیں، بات تو اچھی نہیں ہے. کہ سنی سنائی بری بات تو اسے کرے گا دوست کے بارے میں. اچھا، ابھی تیسرا دروازہ ہے، یہ بتا کہ اس بات کا مجھے کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. کہ جھوٹی بات، بری بات جس کا مجھے فائدہ بھی نہیں ہے، میں نہیں سنتا. بھائی جاؤ جا کے اپنی ٹیبلوں کے اوپر لکھ کے لگا دو، آئندہ سے اس ٹیبل کے اوپر کسی تیسرے بندے کے بارے میں بات نہیں ہوگی. Small minds discuss people, big minds discuss ideas, and intelligent minds discuss implementation. چھوٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں. بڑے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں جو ایونٹس پر بات کرتے ہیں، کیا کیا جائے، پلان کیسا بنایا جائے، گول کیا ہو زندگی کا، مقصد کیا ہے، کون سا کاروبار شروع کریں، کیسے کریں. اور ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں جو صرف سوچتے نہیں ہیں، کرنے کی بات کرتے ہیں. کر کے دکھاؤ. الیاس قادری صاحب نے کر کے دکھایا. علم دین سکھانا ہے، صرف کہا نہیں. تم جس بھی عمر کے ہو، آپ دعوت اسلامی تمہیں علم دین سکھاتی ہے. تمہیں گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے، ہم تمہارے گھر میں مدنی چینل لے کر آ گئے. تمہارا اپنی دکان سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، مدرسۃ المدینہ پر آباد والے کے تمہاری دکان کے اندر آ گئے. Remember, fix yourself with some good system. اپنے آپ کو کسی اچھے نظام سے جوڑ لو. کسی نے مجھے کہا میں چھوڑ رہا ہوں. میں کہا کیوں؟ کہتا پھل نظر نہیں آ رہا. میں کہا یار پھل تو سب سے آخر میں آتا ہے. پہلے جڑ ہوتی ہے، پھر تنا بنتا ہے، پھر پتے آتے ہیں، پھر پھول آتا ہے. پھل تو سب سے آخر میں آتا ہے. انتظار تو کرو. اور پھل لانا کوئی ذرا مشکل نہیں ہے. شاخ درخت سے جڑی رہے، پھل آ جاتا ہے. wait for some time. نظام سے جڑے رہو. بڑا اچھا نظام بنا ہوا ہے دعوت اسلامی کا. ہمیں گولز دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کیا کام کرنا ہے، زندگی کا مقصد بتاتا ہے. میری مسجد میں بندہ ہے، آگے کہتے ہیں زندگی میں یہ گولز ہیں، یہ مقاصد ہیں. میں نے جب تھوڑی گفتگو کی تو وہ غلط کہہ رہا تھا. یہ اس کی زندگی کے مقاصد نہیں تھے، یہ اس کی خواہشات تھے. یاد رکھنا گولز میں اور ڈیزائرز میں فرق ہوتا ہے. گولز میں، مقاصد میں اور خواہشات میں فرق ہوتا ہے. گولز کیا ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں. گولز کیا ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں. گولز وہ ہیں جو آپ کو صبح جلدی اٹھاتے ہیں، رات کو لیٹ سلاتے ہیں، خون نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے، ہار ہوتی ہے بار بار، لیکن آپ ڈرتے نہیں ہیں. آپ بورنگ آورز اس گول کو حاصل کرتے ہیں، جو بوریت ہوتی ہے اس سے بھی مزہ لے رہے ہوتے ہیں. آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اپنی فیڈ بیک لیتے ہیں، میں نے کتنا کر لیا، کتنا نہیں کیا. اور آپ کو منہ سے بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی میرا گول یہ ہے. آپ کی ادائیں، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا پکار رہا ہوتا ہے جس کا گول یہ ہے کہ کسی خاص مشن پر ہے بندہ. گول اتنی بڑی چیز ہوتی ہے. اور گول کے لیے build a reason, list of reasons. There must be good list of reasons. یاد رکھو آپ کے پاس ایک اچھی وجوہات کی لسٹ ہونی چاہیے. بندے آتے ہیں بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، بہت اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے زندگی میں. وجہ لسٹ آف ریزن نہیں ہے، وہ وجہ نہیں ہے جو اس کو کھینچے. میں صبح کو پڑھتا ہوں تھوڑا سا، تو پڑھتا ہوں جب میں میرے گھر کے سامنے پورے 10:15 ساڑھے 10 بجے تک رکشا اسٹارٹ ہوتا ہے. 10:15 ساڑھے 10 رکشے کا اسٹارٹ ہوتا ہے اور پھر چل پڑے گا. پیچھے تو سردیاں تھیں تو رکشا ذرا مشکل سے اسٹارٹ ہوتا تھا، کر کے تھوڑا سا پھر اسٹارٹ ہوتا تھا. اب وہ ایسا ٹائم فکس ہے کہ میں نے طے کیا ہوتا ہے کہ رکشا اسٹارٹ ہونے سے کتنا میں نے پڑھ لینا ہے. اور رکشا اگر اسٹارٹ ہو گیا اور میں نے اتنا نہیں پڑھا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ اسٹارٹ ہو گیا رکشا، میں نے اتنا پڑھا نہیں. اب مجھے بتائیں وہ رکشے والا جو ہے اس کو تو پتا نہیں موٹیویشن کیسے کہتے ہیں، وہ کیوں سال ایک خاص وقت رکشا اسٹارٹ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ رکشا اسٹارٹ نہیں ہوگا تو گھر کا چولہا کیسے چلے گا، بیٹی کی شادی کیسے ہوگی. وجہ ہے، مضبوط وجہ ہے. وجہ لے کر آؤ. جب وجہ پیدا ہو جائے گی نا خود بخود کھینچو گے. جب یہ سوال کہ کیوں کرنا ہے آ جائے گا، کیسے کرنا ہے یہ آسان
آخری بات کر کے بیان کو سمیٹتا ہوں. اپنی حالت کو سدھارو. Try to refurbish your own self. آج دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں اور پاکستان میں 96.47% مسلمان ہیں. کیا ان مسلمانوں کی حالت، ان کی حرکتوں سے آپ کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ ان کا آخرت پہ ایمان ہے؟ لگتا ہے؟ آخرت پر ایمان ہونا یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ترین چیز ہے. کیا لگتا ہے ان کی حرکتوں سے ان کا ایمان ہوگا اس اہم ترین بات پہ؟ وہ آخرت جب تمہاری ساری ذخیرہ اندوزیاں سامنے آ جائیں گی. ایک مستری ریٹائر ہو رہا تھا، کارپینٹر، لکڑی کا کام کرنے والا، ریٹائر ہو رہا ہے، جا رہا ہے. اس کے مالک نے کہا ادھر آ، جا رہا ہے، ختم، کہا جی ختم. کہا ایک کام کر دے، آخری گھر بنا جا، آخری گھر. اس نے کہا ٹھیک ہے بنا دیتا ہوں. بنا دیتا. آج اس نے گھر بنانا شروع کیا، دل سے نہیں بنایا، رنگا ٹھیک نہیں پھیرا، گلائیاں ٹھیک نہیں بنائی، بس مگروں لا دیا. بنانے کے بعد کہا حضرت آئے، یہ گھر بن گیا ہے. چابی دے دی. حضرت نے چابی دی اور کہا بابا جی یہ گھر دراصل آپ کو ہی تحفہ دینے کے لیے بنایا تھا. آپ نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے، یہ آپ کے لیے تھا. اس نے سر پکڑ لیا. ہائے مجھے پتا ہوتا یہ میرا گھر ہے، میں تو سب سے بہترین بناتا، ماسٹر پیس بناتا نا. یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا. ساری زندگی دوسرے کو جو نقصان پہنچاتے ہیں، مرتے وقت پتا چلتا ہے وہ دوسرے کو نہیں، میرے ہی گھر کو نقصان ہوا، میں نے اپنا آپ برباد کیا. اٹھو، دوسروں تک پیغام پہنچاؤ. یاد رکھنا ہر بندہ ابو جہل کی طرح ٹھیک نہیں ہوتا. ابو جہل کے مزاج کے لوگ، ہر بندہ اسی مزاج کا ہو ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ بڑے اچھے دل والے ہوتے ہیں. آپ کی زوجہ، آپ کا بھائی، آپ کا ہمسایہ، آپ کے قریب، یہ اچھے لوگ ہیں. آپ ان کو سمجھائیں تو صحیح، ان تک بات پہنچائیں تو صحیح. کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی، لیکن کامیابی ایک دن ضرور مل جائے گی اگر آپ لگے رہے. کیونکہ اگر آپ کو راستہ پتہ ہے تو جتنے گمراہ ہیں وہ آپ کی ذمہ داری بن گئے ہیں. ان تک بات پہنچانا کس انداز سے؟ گفتگو سے، لکھ کر. آج دعوت اسلامی الحمدللہ